جی، تو مرثیہ نگاری کے امام جو ہیں، مرثیہ نگاری کے جو شہنشاہ ہیں میر انیس، میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اپنے چشم تخیل سے الفاظ کا روپ دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ تشریح طلب بند کے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کیسے بیان کروں، سوچ تھم گئی ہے اور زبان خاموش ہو گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مصرے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں جب زبان سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرنے لگوں گا تو کہیں میری زبان شمع کی مانند نہ جلنے لگے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے شاعر کہتے ہیں جی، ہر شے ہے پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال بڑی تیز دھوپ ہے۔ تو گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح تیسرے مصرے میں شاعر کیا کہتے ہیں جی، وہ لو کے الحذر و حرارت کے العما۔ ٹھیک ہے جی، تو تیسرے مصرے میں شاعر جو ہے مزید منظر نگاری کرتے ہوئے میدان کربلا میں کہتے ہیں جی کہ میدان کربلا میں ایسی گرم ہوائیں چل رہی تھی کہ اللہ ایسی گرم ہوا سے سب کو محفوظ رکھے۔ گرمی کا شدید عالم ایسا ہے کہ خدا کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پناہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح نظم کا جو چوتھا مصرع ہے، اس بند کا جو چوتھا مصرع ہے، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، اس مصرے میں شاعر جو ہے میدان کربلا میں میدان جنگ کی جو زمین تھی اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ زمین سورج کی شدید ترین تپش سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس زمین میں قدم رکھنا محال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آنکھیں جب آسمان کا رخ کرتی تھیں تو پورا آسمان زردی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ہر طرف زردی تانبے کی طرح تپ کر یہ زمین جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ بھی سرد ہو چکا تھا، زمین بھی زرد ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے جی، زمین سرخ تھی اور زرد آسمان تھا۔ اسی طرح شاعر جو ہیں اسی نظم کے پانچویں مصرے کے اندر کیا کہتے ہیں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر۔ خنک بیٹے کہا جاتا ہے ٹھنڈے کو، تو آب پانی کو، ٹھنڈے پانی کو مخلوق جو ہے وہ ترس رہی تھی، کہ مخلوق جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ کو ترس رہی تھی۔ تو یہاں پر شاعر نے مخلوق کا لفظ استعمال کیا ہے، جامع معنی لفظ استعمال کیا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام چرند پرند، ہر قسم کے جو جانور تھے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میدان کربلا میں موجود تھی، وہ ساری کی ساری مخلوق جو تھی وہ پانی کو ترس رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی بات کو یہاں پر کہا ہے، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر۔ تو پانچویں مصرے میں شاعر میدان کربلا کی مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی، یہاں تک کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر پانی بند کر دیا گیا تھا، جن کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پیاسے سیراب ہوئے تھے۔ جن کے نانا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پیاسے سراب ہوتے تھے، آج ان پر دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح بیٹے اس بند کے چھٹے اور آخری مصرے میں کہا جا رہا ہے جی کہ شاعر آسمان کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ آسمان جو بذات خود سائبان ہے، آسمان دیکھا جائے تو بذات خود کیا ہے، ایک سائبان ہے، ایک چھتری ہے، ایک سایہ دینے کی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں جی لیکن آج کے دن یہ بھی آگ کی طرح آگ برسا رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، گویا میدان کربلا میں خاندان نبوت کی ہر طرف سے آزمائش تھی۔ آسمان پر بھی سورج آنکھیں نکال رہا تھا، اسی طرح زمین پر اپنے اوپر قدم نہ رکھنے دیتی تھی۔ ہوا کا انداز بھی قیامت خیز تھا، کسی بھی مخلوق کو چین نہ تھا، نہ کچھ کھانے کو میسر تھا اور نہ پینے کو پانی ملتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعر نے اپنی نظم کے اس پہلے بند کے اندر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ ابتدا میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں اگر بیان کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میری زبان جو ہے وہ شمع کی مثل جلنے نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ مہذب الفاظ کے ذریعے اس کو بیان کرنا بھی آگے انہوں نے شروع کیا۔ یہ تھا بیٹے نظم کا پہلا بند۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ آئیے اب نظم کے دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ تو نظم کے دوسرے بند میں بیٹے کہا جا رہا ہے، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔
جی تو بیٹے پہلے اس بند کے اندر آنے والے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے لفظ ہے وہ لو۔ لو بیٹے کہا جاتا ہے گرم تیز ہوا کو، اوپر بھی لفظ استعمال کیا ہے شاعر نے۔ اسی طرح آفتاب کی حدت، آفتاب بیٹے سورج کو کہتے ہیں اور حدت کہتے ہیں گرمی کو، تپش کو۔ تو مراد کیا ہے؟ آفتاب کی تپش، سورج کی تپش یا سورج کی گرمی۔ آگے کہا ہے وہ تاب و تب، تاب و تب بیٹے جی چمک دمک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر جو مراد ہے سخت تپش اور گرمی مراد ہے کہ سورج کے اندر سخت تپش تھی اور گرمی تھی۔ آگے کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، مثال شب رات کی طرح۔ اسی طرح لفظ استعمال ہے خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ نہر علقمہ جو ہے یہ میدان کربلا میں بہنے والی ایک نہر تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا نام تھا، اس نہر کا نام تھا نہر علقمہ، اس کو یہاں پر کہا گیا ہے۔ تو کربلا میں بہنے والی ایک نہر ہے، اس کا نام ہے۔ لب بیٹے کہا جاتا ہے کنارے کو، مراد لفظی معنی اس کا ہونٹ ہے، لیکن اس سے مراد جو ہیں وہ نہر کے کنارے ہیں۔ اسی طرح آگے لفظ شاعر نے استعمال کیا ہے خیمے جو تھے حبابوں کے، حباب بیٹے کہا جاتا ہے بلبلے کو، اور مراد اس سے سجاوٹ وغیرہ بھی لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیمے جو تھے حبابوں کے، تپتے تھے سب کے سب، جیسے پانی کا بلبلا گرمی کی تپش کی وجہ سے پانی جو ہے گرمی کی تپش کی وجہ سے ابلتا ہے تو بلبلے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر وہ خیمے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی اس بلبلے کی طرح تپ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہا لفظ استعمال ہے اڑتی تھی خاک، خاک کا لفظی معنی مٹی۔ چشمہ حیات، چشمہ حیات اس کا لفظی معنی زندگی کا چشمہ، ٹھیک ہے جی۔ اس سے خاندان رسالت بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے جی کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ فرات بیٹے یہ بھی دریا کا نام ہے، دریائے فرات۔ جی تو اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا کہ میدان کربلا میں گرم لو اور سورج کی گرمی نقطہ عروج پر تھی، ٹھیک ہے جی۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، شاعر کیا کہتے ہیں کہ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، کہ وہ سورج کی گرمی اور لو کا چلنا اور اس کی چمک دمک، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا تھی؟ نقطہ عروج پر تھیں، ٹھیک ہے جی۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، اس قدر کہتے ہیں جی دھوپ گہری تھی، دھوپ کے اندر شدت تھی کہ دن کا رنگ جو ہے وہ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا، دن دھوپ کی شدت سے سیاہ رنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے جی خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، کہ کربلا کے اندر جو نہر علقمہ تھی اس کے کنارے بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے سوکھ چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اس کو بھی پیاس لگ چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہا جا رہا ہے خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، کہ خیمے گرمی کی شدت کی وجہ سے تپ رہے تھے۔ اور اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے جی اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کہ جو چونکہ صحرائی علاقہ تھا، اسی طرح کہا جا رہا ہے جی کہ جو گرد اڑتی تھی ہر طرف، مٹی اڑ رہی تھی۔ خشک تھا چشمہ حیات کا، حیات زندگی کو کہتے ہیں، کہ ہر شخص جو ہے وہ زندگی سے مایوس نظر آتا تھا، ہر شخص کیا ہر مخلوق جو تھی وہ جہاں پر بھی زندگی تھی حیات تھی وہ مایوس نظر آتی تھی، مایوسی کی ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی خشک تھا چشمہ حیات کا۔ اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے جی کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، دریائے فرات کا پانی جو تھا وہ پانی گرمی کی شدت کی وجہ سے ابل رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو میر انیس نے اس شعر میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری پیش کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کیا کہتے ہیں جی کہ اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج کی گرمی نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی تھی، سخت ترین گرمی اور تپش سے ہر کسی کا برا حال تھا۔ اسی طرح آگے شاعر کہتے ہیں جی دھوپ کی شدت سے اس قدر تھی کہ دن کا رنگ جو تھا وہ رات کی مانند سیاہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ہے کہ دھوپ کی شدت ناقابل برداشت تھی، دھوپ زمین سے جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ آگے کہا جا رہا ہے جی کہ اس کے اندر جو نہر علقمہ تھی میدان کربلا میں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں جی کہ اس نہر کے کنارے بھی پیاس محسوس کر رہے تھے، دھوپ اس قدر سخت تھی کہ نہر کے کنارے خشک ہو چکے تھے۔